بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ 20,000 مسلمان قادیانیت قبول کر رہے ہیں اور مرزا مسرور ملعون ان سے بیعت لے رہا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے قادیانیوں کی طرف سے، اور ماضی میں بھی وہ اس طرح کرتے رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کلمے میں لیا جا رہا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو عام نام نہاد مسلمانوں کو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھیں جی آپ کے 20,000 مسلمان قادیانیت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی سازش ہے قادیانیوں کی، یہ ان کی طرف سے دھوکہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 20,000 مسلمان قادیانی نہیں ہوا۔ اصل میں یہ ان کی کانفرنس ہے جو ہر سال وہ یورپ کے مختلف ممالک میں کرتے ہیں، کبھی لندن، پیرس میں، جرمنی میں وغیرہ وغیرہ وہ یہ کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کانفرنس میں سارے قادیانی دنیا بھر سے جتنے بھی مرزائی ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر تجدیدی بیعت ہوتی ہے۔ ہر سال وہ بیعت کرتے ہیں اور اس بیعت کو ہر سال وہ اس کی پھر تجدید کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ ان کے اس مذہب پر، ان کے اس نظریے پر قائم رہیں۔ تو یہ جو بیعت ہے وہ لی جا رہی تھی، اس بیعت کی ویڈیو بنا کر قادیانیوں نے پھیلا دی اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ عام مسلمان ہیں جو اس بیعت میں شریک ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی جو علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور قادیانیت سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے گندے عقائد سے اور ان کی نظریات سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور مسلمان بخوبی اس سازش سے واقف ہیں۔ انشاءاللہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس ملعون کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانے والے۔ اور سچی بات ہے، مسلمان اپنے نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور کبھی بھی اس طرح کے کسی دھوکے میں آ کر وہ کسی بھی ملعون یا کسی بھی مسرور مرزا کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک بیعت تھی جس میں چند لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ مرزا مسرور ملعون کے ہاتھ پہ دھرے ہوتے ہیں، اور باقی لوگ تبرکن ان لوگوں کے کندھوں پر، ان کے جسموں کے ساتھ ہاتھ ملا کر پیچھے تک لائن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وہ بیعت ہو رہی ہے جو ان کی ہر سال تجدیدی بیعت ہوتی ہے، ان کی کانفرنس میں، ان کے جلسے میں، ان کے اجتماع میں۔ اس طرح کوئی بھی مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس قادیانیت میں شامل نہیں ہوا، یہ ان کی اپنی رچائی ہوئی سازش ہے، اور یہ وہ اسی لیے عیسائی ممالک میں اور کافر ممالک میں اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ممالک میں ان کو یہ کام کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی، نہ ہی اتنا بڑا پروپیگنڈا کرنے کی، اور نہ ہی اتنی بڑی سازش کرنے کی کہ ہم نے فلاں شہر میں جی اتنے مسلمانوں کو ہم نے مرزائی بنا دیا، قادیانی بنا دیا۔ تو اس سازش سے آگاہ رہیں اور اس ویڈیو کو آگے نہ پھیلائیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 20,000 لوگ قادیانیت قبول کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہیں ہی قادیانی۔ دوسری بات، اس ویڈیو سے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کلمہ مکمل پڑھتے ہیں، پورا پڑھتے ہیں، یعنی ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہیں، اور آپ اور ہم ایک ہی چیز ہیں۔ اور جو مرزا ملعون ہے، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کو امام مہدی بنا کر، مسیح بنا کر پیش کرنے کی جسارت کی گئی ہے، اور وہاں پر بات ہوتی ہے، اور وہ اس رخ سے بات کرتے ہیں کہ جو سامعین ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ جو مرزا ملعون تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کوئی نیا نبی نہیں تھا بلکہ وہ امام مہدی تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ بھی ان کی طرف سے ایک تلبیس ہے، ایک دھوکہ ہے، مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں ان کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک گہری سازش ہے اور ایک افواہ اور پراپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کے درمیان کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم نے اس کا بھرپور رد کیا ہے۔ پہلی بات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا پیغمبر ایک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے بلکہ وہ مرزا ملعون کو آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم نے جھوٹا ثابت کیا، اور اس کی موت بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھا، وہ زندیق اور اللہ تعالیٰ کا منکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت گستاخ انسان تھا۔ خیر، دوسری وہ جو اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو مرزا ملعون تھا، اصل میں یہ کوئی نیا پیغمبر نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیک انسان کے دنیا میں آنے کی پیشن گوئی کی تھی، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی، یہ وہ ہے۔ تو اس لبادے میں وہ مرزا ملعون کو
پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ مرزا ملعون پر صادق نہیں آتی۔ اس جھوٹے اور غدار اور اس بددیانت اور زدیق انسان پہ جو لعنتیں برسی ہیں اور جو اس کو دنیا میں ناکامیاں اور ضلالت ملی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس طرح جو اس ویڈیو سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ مشترک ہے، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتے، خادم النبیین نہیں مانتے، یہ مرزا کو آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بدترین اور سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ بددیانتی ہے، اور ان کا سب سے بڑا دجل اور یہ فریب ہے جو یہ امت مسلمہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات، اس ویڈیو سے یہ تاثر دینا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہماری طرف رجحان رکھتی ہے یا ہمارے اندر دلچسپی رکھتی ہے یا قادیانیت قبول کر رہی ہے، تو اس سے بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ زمین پہ بسنے والے لوگوں میں سے اکثریت کی پیروی کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اگر اس بات کو ایک لمحے کے لیے فرضی طور پر سچا مان بھی لیا جائے کہ اکثریت اس طرف جا رہی ہے، تو ہمیں تو اکثریت کے پیچھے جانے کا حکم ہے ہی نہیں، ہمیں تو دلیل کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں۔ ہمیں اس چیز کا قطعاً حکم نہیں دیا گیا کہ ہم دیکھیں کہ کسی رات، کسی صبح، کسی شام 20-40 ہزار یا لاکھ لوگ کسی ایک طرف کسی ایک مذہب کو قبول کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہم بھی ان کے پیچھے چل جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں دلائل، ہمیں قرآن اور حدیث، ہمیں اتباع سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر 20,000 اللہ نہ کرے ایسے لوگ اس قادیانیت میں چلے بھی جائیں تو ہم ایک پل کے لیے بھی انہیں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر وہ لوگ مرتد شمار ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے مذہب سے غدار اور واجب القتل شمار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ احمدیت کو اور جو لوگ اس طرح مرزائیت کو اور قادیانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے تاثر دے کر عوام میں اس طرح کی افواہیں پھیلا کر ان کو باز رہنا چاہیے۔ مسلمان ان کے دھوکے میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آنے والے، اور مسلمان فتنوں سے آگاہ ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، اور ان کے جو باطل نظریات اور عقائد ہیں وہ